خلیفہ بنتے ہی پہلے ہی دن جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے ہرمزان، پھر جنفیہ اور اس کے بعد ابو لؤلؤ کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تحر قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لؤلؤ ملعون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ابو لؤلؤ ہرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جنفینہ جو کہ عیسائی تھا، ان تینوں کو ایک جگہ پر بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لؤلؤ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ جب یہ بات عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لؤلؤ کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے اور وہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا جو عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا ہے، وہ بھی بلا دلیل۔ انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو ذمیوں کا خون بہایا ہے، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ دوستو، یہاں جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی۔ فقہا اور اہل بصیرت نے، جن میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے گا؟ یہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن اس کے برعکس اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا
یعنی آپ نے حکم فرمایا کہ میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں، اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی بھی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، تو والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا اور اپنے مال سے دیت عطا کر دی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا استقبال جسے سیاسی مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا اور صلح پسند انسان ہے۔